دیکھیے سیاسی استحکام وہ تبھی ممکن ہے جب ملک میں انصاف ہو، ٹھیک ہے، اور جب انصاف نہ ہو، قانون اور آئین کی بالادستی نہ ہو، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ حالات درست ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ کیا موجودہ الیکشن میں لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ انصاف ہوا یا بے انصافی۔ جن لوگوں نے الیکشن جیتا ہے اور حلف بھی اٹھایا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بے انصافی ہوئی ہے، اور جو ہار گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بے انصافی ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے انسانی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ دن نہیں بتا سکتے ہیں کہ جہاں بے انصافی کے بنیادوں پر کوئی امن اور خوشحالی کا نظام قائم ہوا ہو۔ ٹھیک، ہاں، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ شفاف الیکشن ہوں گے، جو حکومت بنے گی وہ مستحکم حکومت ہوگی، لوگ اس کو مبارکباد دیں گے، بالکل، سب لوگ ساتھ دیں گے، ہاں، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن میں وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ الیکشنز میں بھی ہم نے نہیں دیکھے۔ ہاں، ہاں، لیکن تو سر یہ ہماری دعا سر تو ہے کہ امن قائم ہو، ہاں، خوشحالی آ جائے، ہاں، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے نقشہ ہاں، وہ کوئی زیادہ اچھا بہتر نہیں ہاں، ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، یہ جو مولانا صاحب مختلف جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، عید کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے، کیا جماعت اسلامی بھی کوئی اسٹریٹجی تیار کر رہی ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے عید کے بعد؟ دیکھیں، یہ جو جن لوگوں کی حکومت اس وقت قائم ہوئی ہے، صدر بنا ہے، وزیر اعظم بنا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گزشتہ طویل عرصے سے ان کے دوست، سیاسی طور کے ہم سفر رہے ہیں، ٹھیک، اور سربراہ سے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب ان کے ساتھی ہم سفر، ہم رکاب تھے۔ تو آج پتہ نہیں کس پر یہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔